الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الله يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کی آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ شورى کی 23 نمبر آیت کریمہ ہے، جس میں خالق اکبر یہ ارشاد فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جنت الفردوس، جنت جیسی نعمتیں اور اس میں موجود نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو صاحبان ایمان ہیں اور جو اعمال صالح انجام دیتے ہیں. یہ خدا بشارت دے رہا ہے جنت کی اور جنت میں موجود نعمتوں کی اپنے ان بندوں کو جو بندے صاحبان ایمان بھی ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح بھی انجام دیتے ہیں. اور ان دونوں کے ساتھ ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تم سے رسالت کا اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو. یعنی ایمان بھی ضروری ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے، اور مودت اہل بیت اطہار کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر ایک انسان کے دل میں اصلاً ایمان ہی نہیں ہے، اب فرق نہیں کرتا وہ ملحد ہو، کافر ہو، لا دین ہو، یا اس نے اسلام قبول کیا ہے، اس کا یہ حتیٰ اسلام بھی اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. ایمان رکھتا ہو، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی انجام دیتا ہو، اور نیک اعمال انجام دینے کے ساتھ مودت اہل بیت اصحاب. محمد وآل محمد لنت الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو شخص اور جو میرا بندہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے وہ ایک ایسی نیکی کما لیتا ہے کہ جس نیکی کو خدائے متعال کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے. نیکی ایک لیکن اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے. اسی آیت کی ضمن میں چند روز سے کچھ معروضات
عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ کل کی گفتگو میں میں نے ایک سوال اٹھایا تھا اور اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی، آج بھی اسی کے تسلسل میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں اس آیت میں رسول خدا لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، یعنی خدا کے پیغام کو لے کر تم تک پہنچایا ہے، اس کے بدلے میں مجھے معاوضہ چاہیے، مفت میں نہیں ہے۔ یہ کام جو میں نے انجام دیا ہے اس کے بدلے میں مجھے معاوضہ چاہیے، اور وہ چیز جو میرے اس کام کا معاوضہ بن سکتی ہے وہ مودت اہل بیت محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سوال یا شبہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ وہ رسول جو خود ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب تم کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو وہ صحیح عقیدے کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، وہ کام اچھا کام ہونا چاہیے، نیک کام ہونا چاہیے، اور اچھی نیت کے ساتھ انجام پانا چاہیے۔ ایمان ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، حسن فعلی ہو، یعنی کام اچھا ہو، اچھائی میں شمار ہوتا ہو، اور حسن فعلی بھی ہو، یعنی انما الاعمال بالنیات، آپ کا یہ عمل قربتاً الی اللہ انجام پانا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی فقط اور فقط جب آپ ایک اچھے عمل کو انجام دیتے ہیں نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کام کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کام کرے تو اس کا ہر کام عبادت ہے، اگرچہ وہ کام مباح ہی، جیسے بنگش بھائی نے ابھی اشارہ کیا ہے، ایک شخص پانی پیتا ہے، پیاس لگتی ہے، پانی پیتا ہے، ویسے تو پانی پینا عبادت نہیں ہے، لیکن اس نیت سے پیتا ہے کہ پیاس کے نتیجے میں جو بے چینی ہے میں چاہتا ہوں پانی پی کر اس بے چینی کو ختم کروں اور اطمینان نفس پیدا ہو، تاکہ میں اچھے انداز میں خدا کی عبادت کر سکوں، حلال رزق کما سکوں۔ یعنی یہ کام کرتا ہے خدا کی رضایت اور خوشنودی کے لیے۔ اگر اس نیت سے وہ کام انجام دیتا ہے تو کیا یہ پانی پیاس نہیں بجھائے گا؟ اور اگر ویسی پیاس لگی ہے، جلدی سے گلاس لیا، گلاس لے کر پانی پی لیا تو بھی پیاس بجھاتا ہے۔ ایک دفعہ ارادہ ہے فقط اور فقط یہ کہ یہ پانی پیاس بجھائے، اس پانی سے میری پیاس بجھ جائے، لیکن ایک دفعہ ارادہ یہ نہیں ہے تنہا کہ اس پانی سے میری پیاس بجھ جائے، ارادہ یہ ہے کہ اے اللہ چونکہ تو نے مجھے حکم دیا ہے حلال رزق کمانے کا، اے اللہ چونکہ تو نے مجھے حکم دیا ہے اپنی عبادت کرنے کا، اے اللہ چونکہ تو نے مجھے دستور دیا ہے مومنین کی خدمت کرنے کا، ان کے ساتھ تعاون کرنے کا، اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو مجھ میں توانائی پیدا نہیں ہوگی، ضروری انرجی پیدا نہیں ہوگی، میں ان کاموں سے محروم ہو جاؤں گا، اور چونکہ تو نے دستور دیا ہے کہ ان کاموں سے محروم نہیں ہونا، تیری رضایت کی خاطر میں یہ پی رہا ہوں۔ تو یہی کام کیا ہوگا؟ پیاس بھی بجھ گئی اور عبادت بھی ہوگی۔ اسی طرح یہ ایک مثال، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ چل کے جاتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، آپ سوتے ہیں، ہر کام کو ایک عقل مند انسان عبادت خدا میں بدل سکتا ہے۔ نیت کا بہت زیادہ عمل دخل ہے ایک عمل میں، ایک کام میں۔
عقیدہ صحیح ہو، عمل اچھا ہو. عقیدے پہ روشنی ڈال دیں، ضروری ہے، مہربانی. ماشاءاللہ. عقیدہ صحیح ہو، عمل جب آپ انتخاب کر رہے ہیں اچھا ہو، اور پھر اچھے اعمال بھی بہت زیادہ ہیں. توجہ ہے نا میری طرف؟ ماشاءاللہ. پوری لسٹ. کسی سے بھی آپ سے پوچھیں آپ اچھے اعمال گن، سچ بولنا اچھا ہے، دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا اچھا ہے، دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اچھا ہے، دوسرے کے غم میں شریک ہونا اچھا ہے. سب ایک پوری لسٹ، سینکڑوں تعداد میں آپ فعل گن کے بتا سکتے ہیں کہ یہ فعل، یہ کام اچھے ہیں. اب جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اچھا کام کرنا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اچھے کاموں میں سے بھی ایسے کام کا انتخاب کریں. توجہ ہے؟ ایسے کام کا انتخاب کریں کہ جس میں انرجی بھی کم استعمال ہو، جس میں ٹائم بھی کم استعمال ہو، جس میں وسائل بھی کم چاہیے ہوں، لیکن زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے. عقل مند انسان یقیناً ایسا ہی کرتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو کام انتخاب کرتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا فیصلہ اچھا فیصلہ ہو. اور اچھے فیصلے کا انتخاب کرنے کے بعد پھر وہ کسی کام کو انجام دینے کے لیے قدم اٹھاتا ہے. خود آپ کا یہاں آنا، اپنے ملک کو چھوڑ کے، اپنے والدین کو چھوڑ کے آپ کا یہاں تشریف لانا، کئی افراد شادی شدہ ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے یہاں پہ تشریف فرما ہیں، مشکل حالات میں رہ رہے ہیں. خود آپ کا اس علاقے کو انتخاب کرنا اور اس علاقے میں آ کے، اس ملک اور کنٹری میں آ کے ایک خاص سروس کا انتخاب کرنا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا کام انتخاب کیا جائے. پاکستان میں تھے، آپ لوگوں نے سوچا یہاں پہ اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اول تو مزدوری نہیں ملتی، اور اگر مزدوری مل بھی جائے تنخواہ نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کاروباری وسائل نہیں ہے. اگر کاروباری وسائل ہوں بھی اس کا اتنا زیادہ منافع نہیں ہوتا. اپنے ان تمام امور کے بارے میں سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کے ایک دوسرے ملک میں جائیں، جہاں پہ یہی کام جو ہم پاکستان میں کر سکتے ہیں وہاں جا کر کریں گے تو ہمیں اس کا کئی گنا زیادہ فائدہ ملے گا. ایسا ہی ہے نا؟ اور اس امام زمان بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اور اپنی سوچ کے مطابق ایک اچھے عمل کا انتخاب کیا ہے، کچھ سہولیات حاصل کرنے کے لیے، تو ان سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نقصان بھی برداشت کر رہے ہیں نا. ایسا خود والدین سے دوری، خود والدین کی خدمت میں رہنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. والدین کی زیارت کرنا، والد کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھ لینا، والدہ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھ لینا ایسی عبادت ہے جس کے ثواب کا انسان اپنی عقل سے تصور نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. تو ایک جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، شفقت پدری اور مادری بھی ہے. اس صحبت کو آپ لوگ برداشت کرتے ہیں، بیوی اور بچوں سے دوری اس کو بھی برداشت کرتے ہیں. بہرحال کچھ مشکلات ہیں جن کو برداشت کرتے ہوئے کچھ سہولیات حاصل کرنے کے لیے اپنی سوچ کے مطابق آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے اچھے عمل کا انتخاب کیا جائے. یہ مرحلہ ہے انتخاب عمل کا، جو کہ آپ چاہتے ہیں اگر رہتے ہیں تو عزت کے ساتھ رہیں، کچھ سہولیات کے ساتھ رہیں، کچھ پیسے بھی ہوں، ثروت بھی ہوں، اور اچھی چیز ہے ہونی چاہیے، اس کی ضرورت بھی ہے، جو کہ اسلام کبھی نہیں چاہتا اس کے ماننے والے غریب، نادار، مفلس اور فقیر ہوں.
کہ اسلام کہتا ہے الفقر قادا ان یکون کفرا، ممکن ہے کہ فقر انسان کو کافر بنا ڈالے۔ اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ مسلمان معاشرہ دوسروں کا محتاج ہو، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلم معاشرہ اتنی ترقی کرے، اتنی پیش رفت کرے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، دوسرے اس کے محتاج ہوں۔ اسلام فقر کا درس نہیں دیتا، ناداری کا درس نہیں دیتا، غربت کا درس نہیں دیتا، لیکن جہاں پہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے بارے میں اہتمام کیا جائے، بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے، والدین کو اچھی سے اچھی سہولیات فراہم کی جائیں، اپنے لیے مناسب سے مناسب شرائط فراہم کی جائیں، وہاں پہ یہ بھی چاہتا ہے کہ آخرت کا بھی خیال رکھا جائے۔ یعنی اسلام کا درس، اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دنیا کا مسئلہ آئے، دنیا میں محنت اور مزدوری کا مسئلہ آئے، تو اس جذبے سے، اس محبت سے، اس لگن سے محنت کرو، مزدوری کرو، گویا کہ تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ لیکن جب آخرت کی بات آئے، جب آخرت کا مسئلہ آئے، تو ایسا تمہارا عمل نظر آنا چاہیے کہ کل آپ یہاں پہ نہیں، آپ یہاں پہ نہیں ہیں، کل آپ نے یہاں سے اٹھ جانا ہے۔ ایک اور فرمان میں فرماتے ہیں اليوم یومان، یوم لک و یوم علیک، دو دن ہیں، ایک دن وہ ہے جو تمہارے نفع میں ہے، اور ایک دن وہ ہے جو تمہارے نقصان میں ہے۔ کبھی آپ خوش ہیں، آپ کے پاس فرصت ہے، آپ اس فرصت سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ فرصت آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور حیدر کرار فرماتے ہیں الفرصت تمر مر السحاب، فرصتیں جو ہوتی ہیں وہ ایسے گزر جایا کرتی ہیں جیسے بادل گزر جاتے ہیں، بادل آتے ہیں آ کر گزر جاتے ہیں، کبھی اپنا ٹھکانہ نہیں بناتے۔ ہمیں ہر فرصت سے انتہائی سوچ سمجھ کے استفادہ کرنا ہوگا، بہت دقت سے۔ جب ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، ہم نے کسی کام کی انجام دہی کے لیے فیصلہ کرنا ہے، بہت اچھی طرح سوچیں، مشورہ کریں، مشورہ کرنے کے بعد جو لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہیں ان کے پاس جائیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، دیکھیں اس میں فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ ایسا نہیں ایک بات جو ذہن میں آ گئی فوراً اس پہ عمل کر دیا، بعد میں دیکھیں اس کا تو کوئی نتیجہ ہی نہیں۔ حیدر کرار فرماتے ہیں قد اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، یہاں پر انتخاب عمل میں، کسی کام کے انتخاب میں دقت کی ضرورت ہے، وہاں پر تقوی اللہ کے ساتھ اپنے امور میں نظم پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے، منظم ہونی چاہیے امور، پلاننگ کے ساتھ ایک زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ جو فرصتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں ان فرصتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ بہت قیمتی فرصتیں انسان کے لیے فراہم ہوتی ہیں، اگر اس فرصت سے وہ صحیح فائدہ نہ اٹھائے، صحیح عمل کا انتخاب نہ کرے، کسی غلط عمل کا انتخاب کرے، تو ہو سکتا ہے اس غلط عمل کی وجہ سے اس کی زندگی کا
انتخاب کرتا ہے، ہر عمل جس کا انسان انتخاب کرتا ہے وہ عمل بعد والے اعمال اور زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں آپ کو آپ ہی کی مثال دیتا ہوں۔ مثلا آپ لوگ وہاں سے یہاں تشریف لائے اس کنٹری میں، مختلف فیکٹریز میں مشغول ہیں، کسی کو 8 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، کسی کو 12 گھنٹے اور کسی کو 16 گھنٹے۔ یہ آپ لوگوں نے کام انتخاب کر لیا، پلاننگ نہیں کی، بس عادی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ مثلا گئے فیکٹری میں کام کیا، واپس آئے، آرام کیا، بغیر اس کے علاوہ کسی اور پلاننگ کی۔ جب یہ عمل آپ نے انتخاب کر لیے ہے، اب آپ دیکھتے ہیں بہت سی چیزوں سے محروم ہو گئے۔ آپ کے دل میں تڑپ موجود ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آئے، مراسم سوگواری امام حسین سید الشہداء آپ کے اصحاب کا اہتمام کیا جائے اور اس میں بھرپور شرکت کی جائے۔ ہے تڑپ یا نہیں؟ کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے میرے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے؟ سب کے دل میں یہ تڑپ موجود ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے، ہر انسان کا ضمیر وجدان مطمئن ہی نہیں ہوتا اگر محرم کا چاند نظر آئے اور وہ کسی سوگواری والے پروگرام میں شرکت۔ بے شک وہ فیکٹری میں ہے، کام کر رہا، لیکن اس کو ایک بے چینی سی ضرور ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ میں کیوں اس پروگرام میں شرکت نہیں کر پا رہا۔ دیکھیں، جب ایک عمل ہم انجام دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں ان لوازمات کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے۔ بے شک انسان کے جذبات اس کے برخلاف ہوں، حتیٰ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے عقائد کے خلاف ہوتا ہے وہ عمل، وہ باعث بنتا ہے کہ انسان کو اپنے عقائد سے دور کر دے، اپنے دین سے دور کر دے، لیکن چونکہ وہ اس عمل کو انتخاب کر چکا ہے اور اب دیکھتا ہے کہ اگر میں اس عمل سے دستبردار ہو گیا تو میرا مستقبل تاریک ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ کام کرنا چاہیے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ٹائم پہ نہیں پڑھ سکی کوئی بات نہیں، قضا کر کے پڑھ لیں۔ ایسا شخص جو عادی ہو جائے۔ اسی طرح یہ عمل جو آپ لوگوں نے انتخاب کیا یا میں انتخاب کرتا ہوں، اس طرح کا عمل ایک عرصہ تو اس عمل کی وجہ سے میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا۔ اگر ایک اور اچھی فرصت فراہم ہوئی میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا، کہیں دینی پروگرام ہے، درس اخلاق ہے، ایک دینی کانفرنس ہے، مجلس امام حسین کا اہتمام ہے، عزاداری امام حسین کا اہتمام ہے، شرکت نہیں کرتا ہوں۔ ایک وقت تک تو میرا ضمیر ملامت کرے گا، لیکن جب 1 سال نہیں کی، اگلے سال اتنا ملامت نہیں کرے گا، کم، اگلے سال اور بھی اس سے، حتیٰ نوبت یہاں پہنچ جائے گی کہ اس کے قریب عزاداری ہو رہی گی، وہ اسے شرکت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی عادت بن چکی ہے۔ وہ تڑپ جو اس کے دل میں تھی وہ تڑپ، کیونکہ جب ہم کسی عمل کو انجام دیتے ہیں تو ہر عمل کو انجام دینے کا اثر انسان کے دل پہ ہوتا ہے۔ اگر یہ عمل تکرار ہوتا جائے، بار بار انجام پاتا جائے، تو وہ حالت جو دل میں پیدا ہوتی ہے اس حالت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، طبیعت ہے انسان کی، ہماری طبیعت انسان کی ایسی ہے، لہذا بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ جب بھی وہ کوئی قدم اٹھانا چاہے،
جب بھی زندگی میں دنیا سے مربوط ہو یا آخرت سے مربوط ہو کسی کام کو انجام دینا چاہتا ہے تو بہت دقت سے کام لے، سارے امور کو دیکھے، دیکھنے کے بعد پھر اس کا انتخاب کرے، اور اگر کر لیا جو ظاہراً متصادم ہے کسی دوسرے فرصت سے، کسی دوسرے عمل کی انجام دہی سے، تو اس کو پہلے سے پلاننگ کرنا چاہیے۔ اگر ایک ذمہ دار شخص ہے، اگر اس کے ذہن میں آخرت کی بھی کوئی اہمیت ہے، اگر اس کے ذہن میں امام حسین علیہ السلام کی کوئی اہمیت ہے جنہوں نے اسلام بچانے کے لیے فقط اپنی قربانی پیش نہیں کی، اپنی پردادار بہنیں، کہنا آسان ہے، قسم بخدا یہ الفاظ زبان پہ لانا آسان ہے کہ زینب و ام کلثوم جیسی بہن کربلا کے میدان اور پھر بغیر پردے کے کوفہ اور شام، کہنا آسان ہے اور پڑھنا آسان ہے اور سننا آسان ہے، اس لیے اتنی قربانیاں دی۔ آئے ہم سوچیں، ہم ان کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے، ان کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم نے کتنا حصہ ڈالا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ نہضت، یہ عزاداری، یہ مجالس عزا، یہ دیکھیے کہ ہم نے کس قدر ان میں توجہ سے کام لیا ہے، کس قدر ہم نے وقت دیا ہے۔ یہ مجلس قسم بخدا اگر اس مجلس میں آنے والے شخص کو پانی کا ایک گلاس پلا دیا جائے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جن و انس اس کا حساب نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کھانا بنا رہا ہے، کوئی پیاز کاٹ رہا ہے، کوئی ٹماٹر کاٹ رہا ہے، کوئی چائے بنا رہا ہے، کوئی بینر نصب کر رہا ہے، کوئی علم کی تیاری کر رہا ہے، ایک ایک عمل جو ان مجالس کے لیے انجام پاتے ہیں اور امام حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا باعث بنتے ہیں، اس کا تصور کریں، قابل تصور نہیں۔ بہرحال ایک چیز جو ضروری ہے وہ یہ، مقام عمل میں ہم بہت دقت سے کام لیں۔ جو ہم کام انتخاب کرتے ہیں نہایت دقت سے، سوچ سمجھ کے، مشورہ کر کے، دنیا اور آخرت دونوں کو دیکھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم فیصلہ کریں۔ فقط دنیا کو نہ دیکھیں، آخرت کو بھی دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے، آخرت کے لیے خلق ہوئے۔ مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہماری منزل مقصود یہ نہیں ہے، ہماری منزل مقصود آخرت ہے۔ افسوس ہے نا کہ منزل مقصود تو کوئی اور ہو، ٹھکانہ اصلی تو کوئی اور ہو، اور ایک عارضی اڈا جو ہمارے لیے ہے، ایک عارضی مقام،
ایک عارضی پناہ گاہ ہے، ہم اس کو اس اصلی ٹھکانے اور پناہ گاہ پہ ترجیح دیں؟ کتنا احمقانہ فیصلہ ہے۔ یا تو کہیں کہ قیامت نہیں ہے، یا تو یہ کہیں کہ یہ دنیا ہے اور بس، اس دنیا کے بعد کچھ ہم میں سے کوئی یہ جرأت نہیں رکھتا کہ دلائل کے ساتھ، والدین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، قرآن، آسمانی کتابوں نے سب نے بتایا ہے۔ اگر واقعاً یقین ہے قیامت ہے، سوال اور جواب ہوگا، خدا موجود ہے اور ہمیں اس دنیا سے اٹھ کے جانا ہے، ہمارا اصلی ٹھکانہ یہ نہیں ہے، آخرت ہے، پھر ہمیں اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ ہم اس اصلی ٹھکانے کو کس قدر اہمیت دے رہے ہیں اور اس عارضی مقام کو کس قدر اہمیت دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا ضروری ہے اس عارضی ٹھکانے کے بھی تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، ضروریات زندگی کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ایک بہترین کار کی ضرورت ہے، آپ کو چاہیے ایک کار کے لیے کوشش کریں، بہترین کوٹھی کی ضرورت ہے، چاہیے ایک بہترین کوٹھی اپنے لیے فراہم کریں، بہترین سے بہترین وسائل کی ضرورت ہے، فراہم کریں، لیکن جہاں پر یہ فراہم کر رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں اب اگر میرے پاس مال آ گیا ہے تو مجھ پہ خمس بھی واجب ہے یا نہیں؟ ہم اسلام تو کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے زیادہ پیسے ہوں تاکہ آپ زیادہ خمس دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضروریات۔ اسلام کب کہتا ہے کہ دوسرے بھی فقیر ہوں اور آپ بھی؟ اسلام تو کہتا ہے بہت اچھی بات ہے اگر کسی کے پاس ثروت ہے، کسی کے پاس دولت ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ یہ اپنی دولت سے غریب لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، بہت سے ضرورت مند افراد کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ اسلام مخالف نہیں ہے دنیا کے، اسلام مخالف ہے دنیا داری کے۔ دولت کا مخالف اسلام نہیں ہے، اس دولت سے محبت کرنے کا مخالف ہے۔ ہمارے ائمہ کے پاس کم دولت تھی، اس کا لوگ جو مال دیتے تھے ہمارے امام حضرت سلیمان نبی، اتنی بڑی بادشاہت، اگر دنیا بری چیز ہوتی تو خدا کو کیا ضرورت تھا اپنے انبیاء کو اتنی بڑی بادشاہتیں دے دو؟ بس معلوم ہوا کہ خود دنیا، خود ثروت بری چیز، اگر کوئی اس کو برا بناتا ہے تو خود انسان بناتا ہے، اور وہ اس وقت بناتا ہے جب اس دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، آخرت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ ہاں میرے دوست، اگر ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے زرق و برق میں گم کر دیا، دنیا کے تقاضوں کو تو پورا کیا لیکن آخرت کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، تو پھر جان لو تیرا امام حیدر کرار یہ ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے، ان الدنیا جیفا وَقِلَابُهَا کِلَابٌ، یہ دنیا مردار گوشت کی مانند ہے اور اس کا گوشت نوچنے کے لیے ایک دوسرے سے برسر پیکار سارے کتے ہیں۔ اور قرآن یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے، من کانا یرید حرث الآخرہ نزد لہو فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا
وما لہو فی الآخرۃ من نصیب. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے آخرت کے لیے محنت کی، جس نے آخرت کو بھی مد نظر رکھا، ہم اس کو آخرت بھی دیں گے اور دنیا بھی دیں گے. ہم اس کے مال و اسباب میں برکت پیدا کر دیں گے. اگر مال ہوگا تو اس میں برکت ہوگی، اگر اولاد ہوگی تو وہ بھی اس کے لیے باعث عزت بنے گی، باعث ننگ و عار نہیں بنے گی. اگر اس نے آخرت کے لیے کام کیا، اس کی اولاد بھی اچھی ہوگی، وہ بھی اس کی عزت کرے گی، وہ بھی اس کے لیے عزت کا باعث بنے گی. اس کا جو مال و دولت ہوگا وہ بھی اس کے لیے باعث عزت ہوگا. خالق اکبر کہہ رہا ہے کہ جس نے آخرت کے لیے محنت کی، اس دنیا میں محنت کرتے ہوئے آخرت کو بھی سامنے رکھا، ہم اسے آخرت بھی دیں گے اور یہ دنیا بھی دیں گے. پھر خالق اکبر فرمایا کہ جس نے فقط اور فقط اس دنیا کے لیے کوشش کی، خالق اکبر یہ فرماتا ہے ہم اس کو یہ دنیا تو دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند سلوات. پیغام قرآن میں کہ جو دنیا میں رہ کر محنت کرے، مزدوری کرے، پیسے کمائے، دولت کمائے، اس کو دنیا بھی دیں گے، آخرت بھی دیں گے. اگر دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، دونوں ہیں. نزید لہو فی ہر سے، جو اس کی محنت ہوگی، جو اس کی کوشش ہوگی، ہم اس میں اور زیادہ اضافہ کریں گے، اس کو بڑھائیں گے. لیکن جس نے فقط اور فقط دنیا کے لیے کوشش کی، یہ نہیں کہا ہم اس کو دنیا نہیں دیں گے، نہیں کہا میں خدا ہوں، یہ محنت کرے گا میں اس کی محنت کو ضائع کر دوں گا، یہ نہیں فرمایا. کہا جو دنیا کے لیے کوشش کرے گا فقط، آخرت کو بھلا دے گا، ہم اس کی محنت کا پھل اسے ضرور دیں گے، اس کی کوشش کا پھل اسے ضرور دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخرت جس میں جنت اور جہنم کا ٹکٹ تقسیم کرنے والا کون ہوگا؟ حیدر یا علی انت قسیم النار والجنہ. اگر حیدر کرار سے یہ توقع رکھی جا سکے اور رکھی جائے کہ یہ ہمارے امام ہیں، ہم جائیں گے اپنے امام پہ سلام کریں گے، ہمیں جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، واللہ یہ خیال انسانی خیال نہیں ہے، یہ سوچ تیری سوچ نہیں ہے، شیطان کی سوچ ہے. اگر وہاں پہ قرآ کشی کے ساتھ جنت کا ٹکٹ ملنا شروع کر دے، اگر حضرت علی فقط اپنے ماننے والوں کو اس بنیاد پہ ٹکٹ جنت کا دے دے کہ یہ میرے ماننے والا ہے، تو کبھی حیدر کرار قسیم النار والجنہ نہ ہوتے. وہ جو مجسمہ عدالت ہے، وہ جس کے بعد عدالت ختم ہو گئی، وہ جس کو اگر حکومت کی پیشکش کی گئی تو فرمایا میرے نزدیک تمہاری اس حکومت کی ارزش ایک بھیڑ کے ناک سے بہنے والی کثافت کے برابر بھی نہیں. اور پھر فرمایا تمہاری اس دنیا، تمہاری اس حکومت کی ارزش میرے ان پھٹے پرانے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے. اگر حیدر کرار نہ چاہتا کہ اس دنیا میں عدل و انصاف برقرار ہو تو حیدر کرار کبھی اس حکومت کو قبول نہیں. لہٰذا آپ نے فرمایا اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت قبول کروں تو پھر سن لو، میں وہ مجسمہ عدالت ہوں جو یہ پسند نہیں کرتا ایک چیونٹی کے منہ سے ایک
छोटी सी खुराक भी अज़रुए जुल्म खींच ले। फरमाया कि अगर हुकूमत मेरे पास आती है तो जान लो तुमसे पहले वाले जो आए रिश्तेदारी की बुनियाद पर, सरदारी की बुनियाद पर जो बैतुल माल उठा के देते रहे हैं, वो तमाम का तमाम बैतुल माल उनसे वापस लेके बैतुल माल में ले आऊंगा, अगरचे वो तुम्हारी बेटियों का जहेज ही क्यों ना बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जी। हमारे इमाम ये है, हम दावेदार हैं कि हम इनके पैरोकार हैं, और हमारी जिंदगी की हालत कैसा एक तनाकुज़ सा है, अजीब तनाकुज़ है, अजीब तज़ाद में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। दावा कुछ और है और अमल कुछ और है। बहरहाल ज्यादा लंबा इसको ना करूं, हम जब भी किसी अमल को अंजाम देना चाहते हैं, जरूरी है कि हम अच्छी तरह दिक्कत करें, सोचें, मशवरा करें, मशवरा करने के बाद फिर उसको इंतखाब करें, क्योंकि उस अमल के लवाजिमात हैं। जब हम वो इंतखाब करेंगे उसके लवाजिमात को भी कबूल करना पड़ेगा, और मुमकिन है ये अमल हमें जन्नत की तरफ ले जाए एक अमल, और मुमकिन है एक अमल जहन्नम की तरफ ले जाए। क्यों? इसलिए कि इस एक अमल के इंतखाब की वजह से हमारी जिंदगी का रुख ही तब्दील हो जाता है। ऐसा अमल होता है जो हमारी जिंदगी का बिल्कुल रुख ही बदल देता है। हो सकता है एक अमल जो इंसान इंतखाब करता है अपनी इस जिंदगी में, आखिरत की सैकड़ों साला जिंदगी को संवार दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजारों साला जिंदगी को संवार दे, करोड़ों साला जिंदगी को एक अमल। ये अदब तो वैसे कह रहा हूं, असलन काबिल मुकायसा नहीं है, क्योंकि वो एक लामुतनाही जिंदगी है, एक ना खत्म होने वाली करोड़ साल, अरब साल, खरब साल जो अदद भी लेके आए वो अदद इसके मुकाबले में करार, क्योंकि वो तो खत्म होने वाली जिंदगी ही। यही नहीं हम कहते साहब, यही कहते हैं ना, जो कहते हैं सलवात पढ़े हो सकता है हमारा एक अमल एक ना खत्म होने वाली जिंदगी को संवार दे, क्योंकि उस अमल की बुनियाद पे हमारी जिंदगी का रुख सीधा जाता है खुदा की तरफ और जन्नत की तरफ। और हो सकता है एक अमल ना खत्म होने वाली जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दे, क्योंकि रास्ते का इंतखाब सही है। और फिर जब ऐसे रास्ते का इंतखाब कर लिया, ऐसे अमल का इंतखाब कर लिया जो रास्ता सही मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाता, एक गलत मंजिल की तरफ लेके जाता है, तो इमाम मासूम फरमाते हैं ऐसे रास्ते पे चलने वाला इंसान जितना तेज चलेगा इतनी ही जल्दी मंजिल मकसूद से दूर होता जाएगा। है ना ऐसा? माशाअल्लाह। आपने जाना है अपनी फैक्ट्री में, रास्ता कोई दूसरा इंतखाब कर लिया, आप जितनी तेजी से भागेंगे उतनी जल्दी अपने उस फैक्ट्री, उस मंजिल मकसूद से दूर होते जाएंगे। जितनी तेजी से हरकत करेंगे उतनी तेजी से अपनी मंजिल मकसूद तक दूर होते जाएंगे। तभी चीज है। लिहाजा बहुत जरूरत है इस बात की कि हम अपनी इस जिंदगी में मकाम अमल में ऐसे अमल का इंतखाब करें जो अमल अमल सालेह है, जो हमें अपने असली मंजर मकसूद की तरफ लेके जाए। अगर हमारा ये अकीदा है कि हमारी मंजिल मकसूद कोई और है और हमें वहां तक पहुंचना है, ये फकत एक सफर है, फिर हमारी जिंदगी का किरदार
इस तरह होना चाहिए। मैं एक मिसाल से इसको वाज़ेह करता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद माशाअल्लाह। आप मसलन फर्ज करें यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, आप इरादा करते हैं यहाँ से पाकिस्तान जाना, या खुद यहाँ से एक शहर से किसी दूसरे शहर की तरफ जाना चाहते हैं। आप देखते हैं कि मेरी मंजिल मकसूद एक और है। फिलहाल मैं यहाँ पे क़याम पज़ीर हूँ, मैं चाहता हूँ इस जगह को छोड़ के एक और मंजिल तक पहुँचूँ। क्या करते हैं आप? हम क्या करते हैं जब हम किसी मंजिल मकसूद तक पहुँचना चाहते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमें एक मुनासिब वसीला मिले, मुनासिब वसीला मिले, ऐसे ही है ना, जो हमें निहायत आसाइश के साथ, आराम के साथ, तमाम तर सहूलियात के साथ हमें मंजिल मकसूद तक पहुँचे। अगर हमारे पास पैसे हों, सफ़र लंबा हो, कोशिश होती है बाइयर सफ़र करें, कम हो कोशिश होती है, आप देखें ट्रेन अच्छी चलती है या बस अच्छी चलती है या वैगन अच्छी चलती है, जो अच्छी सर्विस हो, हमारी कोशिश होती है उस अच्छी सर्विस का इंतखाब करें, अच्छे जरिए का इंतखाब करें, अच्छे वसीले का इंतखाब करें। ऐसा ही है ना, सबकी तबीयत ऐसे ही है कि कोशिश ये है कि अगर वसाइल महदूद हैं, फिर देखते हैं कि अब इन वसाइल में से मैं किसको इंतखाब करूं तो थोड़ी सी मुश्किल के साथ लेकिन जल्दी पहुंच सकता हूं। अच्छा, फर्ज करते हैं एक शख्स ये नतीजा अक्स करता है कि अगर मैं वैगन पे बैठूं तो जल्दी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाऊं। तो ये शख्स अड्डे पे आता है कि हम अड्डे पे जाते हैं, वहां पे चंद वैगनें खड़ी होती हैं, आज वैगन वाला आवाज दे रहा होता है आइए आपको वहां उस शहर में पहुंचाएं। क्या करते हैं हम, जो भी आवाज दे रहा होता है बैठ जाते उस वैगन में, या पहले चेक करते हैं सवारियां किस में ज्यादा है। क्या ऐसे होता है कि जो भी वैगन है, जो भी आवाज दे रहा है, फौरन हत्ता वो खाली वैगन वाला अगर पूछे भी ना कहाँ जा रहे हैं, हम उसको ये भी नहीं बताते कि हम, ताकि हमारे पीछे ना पड़ जाए, पहले खड़े होकर जायजा लेते, देखते हैं वो वैगन जिसमें सवारियां काफी हैं और जिसके जल्दी चलने का इख्तिमाल है उसमें बैठते हैं। क्यों? इसलिए कि जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल, पता है कि मुझे वहां पे पहुंचना है, चूंकि उसे पता है मुझे वहां पे जाना है, लेट नहीं करता, पहले कोशिश है ऐसे वसीले का इंतखाब करे जो उसको वहां पे ले जाए, नंबर 2 सुरअत के साथ ले जाए, नंबर 3 उसे यहां खड़े होकर इंतजार न करना पड़े, नंबर 4 ऐसे ज़ादे राह का इंतखाब करता है जो उसके लिए दर्द सर का बायस बड़ा जरूरी सा सामान अपने साथ लेता है। ऐसा ही है ना, अपने जरूरी कपड़े, थोड़ा बहुत फ्रूट या खाने के लिए हल्की अगर भूख लग जाए, कभी किसी ने गंदम की बोरी उठाई, एक चावल की बोरी भी ले ले, एक गंदम की बोरी भी ले ले, इधर से बिस्तर भी साथ ले ले, उधर से ये अपना मोटरसाइकिल भी साथ ले ले, वहां से चाहे जरूरत पड़ेगी। बहुत जरूरी किस्म का साजो सामान, क्यों पता है जितना ज्यादा सामान होगा इतना ही ज्यादा तंग होऊंगा, इतना ही ज्यादा मेरे लिए ये दर्द सर बनेगा। कोशिश ये होती है कि बहुत जरूरी किस्म का सामान ले, ऐसा साजो सामान फराहम करे जो इसके सफर को आसान बना दे, जो ऐसा हो जो इसको लेट न कर दे, इसके लिए दर्द सर का बायस न बने। हैदर कर्रार फरमाते हैं, मामूली इंसान नहीं, वो अली जिसकी रातें इबादत में गुजरा करती थी, वो अली जो ज़ुहद में इस कदर आगे था कि उसका कोई नजीर नहीं है, जूद और सखावत में उसका कोई नजीर न था, बहादुरी और शुजाअत में उसका कोई नजीर नहीं है, इल्म और अमल में उसकी कोई मिसाल नहीं है।
وہ علی فرماتے ہیں آہ قلت الزاد و طول السفر، زاد راہ کتنا کم ہے اور سفر کتنا طولانی ہے۔ دوست آئیں ہم اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر میں تاکید کرتا ہوں، میں ہرگز میرا نہ درس ہے نہ میں نے کبھی اس بات پہ تاکید کی ہے کہ دنیا کو کوئی اہمیت نہ دے، ضروری ہے دنیا کو بھی اہمیت دینی چاہیے، لیکن دنیا کی حد تک، آخرت کے ساتھ اس کا سودا کرنا چاہیے۔ کمائیں، خوب کمائیں، خوب محنت کریں، خوب پیسے، ثروت مند بنیں، اچھی بات ہے، اپنی ضروریات بھی پوری ہوں گی، دوسروں کی ضروریات بھی پوری ہوں گی، لیکن دوست دیکھیں جب سال گزرتا ہے تیرے پاس جو پیسے بچے ہیں جس میں سہم سادات بھی ہے، مال امام بھی ہے، کیا تو خمس کے عنوان سے سہم سادات اور سہم امام دیتا ہے یا نہیں؟ اگر تو دیتا ہے تمہاری اس دنیا کی ارزش ہے، تم دنیا دار نہیں ہو، لیکن اگر خمس ادا نہیں کرتا اس کا مطلب ہے تجھے آخرت کی فکر نہیں ہے۔ بہرحال بہت ضرورت ہے کہ مقام عمل میں ہم اچھے عمل کا انتخاب کریں دقت سے، تاکہ جلد از جلد ہم منزل مقصود تک، یہ دنیا ہے 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال 150 سال سے زیادہ تو کسی عمر یہاں پہ ہمارے دور میں، اور یہ عرصہ بہت جلد گزر جانے والا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ بھی اس دنیا میں رہ کر چلے گئے جنہوں نے دنیا بھی رکھی اور آخرت بھی، اور وہ بھی چلے گئے جن کو آخرت کی کوئی فکر چلی گئے نا، تھوڑی سی عیش زیادہ کر لی، عیش کی نا، وہ بھی اسی وقت تک جب تک وہ زندہ رہا۔ فقط دل کو سمجھانے والی بات ہے کہ ہم تمام لذائذ سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شرعی راہیں ہیں۔ ہر غریزے کو بجھا سکتے ہیں لیکن دینی راستے سے، روزی کما سکتے ہیں لیکن دینی راستوں سے ہوتے ہوئے، اور کمانے کے بعد جو کچھ ہمارے پاس آتا ہے دین جیسے کہتا ہے اس کو اس طرح استعمال کیا جائے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور باقی نیک اعمال کے لیے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، بات عمل کی چلی تھی، عمل رسالت کی، کہ رسالت ایک عمل ہے جو پیغمبر اکرم نے انجام دیا ہے، اور یہی پیغمبر اکرم کی تعلیمات ہیں کہ جب کسی عمل کو ہم خلوص نیت سے، تقرب اللہ کی نیت سے انجام دیتے ہیں اس کا انتہائی زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ پیغمبر جو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے خود ایک کام کر رہا ہے اور ساتھ اجر کا تقاضا بھی فرما رہا ہے۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، میں نے رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے اور اس فریضے کو میں نہیں چاہتا مفت آپ کے حوالے کروں، اس کا مجھے معاوضہ چاہیے، اور وہ معاوضہ کیا ہے؟ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت کرو۔ اور پھر یہ فریضہ بھی ایسا ہے جو الہی فریضہ ہے، کوئی دنیاوی عمل نہیں، الہی فریضہ ہے، الہی فریضہ انجام دے رہا ہے یہ رسول، اور خلوص سے نیت کے ساتھ عمل کے انجام دینے کی تلقین بھی فرما رہا ہے، اور ادھر سے خود معاوضے کا بھی سوال کر رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
میں تھوڑا سا اس شک اور شبہ کو اور مضبوط کروں. صلوات پر محمد محمد و آل محمد. ہمارا رسول تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. یا امام منتظر، الاجل الاجل یا امام منتظر، الاجل الاجل. محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم جب اپنے رسول کی زندگی بھی دیکھتے ہیں، ایک تو ان کی تعلیمات ہیں، ان کی جب زندگی بھی دیکھتے ہیں تو زندگی میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عمل انجام دیا ہے تو کسی عمل کو کسی لالچ کی بنیاد پہ انجام نہیں دیا، کسی معاوضے کی امید میں انجام نہیں دیا، بلکہ جب آپ نے ظاہری طور پر اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی، دعوت زنا شیرہ ہوئی، وہاں پہ دعوت دی، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، اسلام کا پیغام مختلف علاقوں میں پہنچنا شروع ہوا، تو یہ مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے آ کے کہنے لگے کہ اے محمد چھوڑے، آپ نے کیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے؟ ہم ایک عرصے سے اپنے آباء و اجداد کے راستے کو دیکھتے آئے ہیں، اسی کو اپنائے ہوئے ہیں اور اسی پہ چل رہے ہیں، آپ ایک نئی بات کر رہے ہیں، نہیں ہو سکتا آپ اس بات سے دستبردار ہو جائیں. حتیٰ پیشکش کی کہ آپ جو کچھ ہم سے لینا چاہتے ہیں لے لیں. مشرکین نے کہا جو کچھ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں، جو مال و دولت، سونا چاندی، باقی وسائش، جو آپ کو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن بتوں کو برا بھلا اس ایک خالق کی تبلیغ اور ترویج نہ کرے. ہمارا پیغمبر کیا کہتا ہے؟ اے مشرکین مکہ، تم سونے اور چاندی کی بات کر رہے ہو، تم مال و دولت کی بات کر رہے ہو، قسم بخدا اس رب عزت و جلال کی قسم، اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ لو اور پوری دنیا کی بادشاہت میرے سپرد کر دو، مجھے یہ کہو کہ میں اللہ کا پیغام پہنچانا چھوڑ دوں تو یہ عمل نہیں کر سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا. یہ رسول جس کا کردار یہ ہے، اور پھر اسی رسول کا پیروکار حیدر کرار، امام معصومین کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں. یہ حیدر کرار جب عمل کو انجام دیتا ہے، ہمارے امام جب کسی عمل کو انجام دیتے ہیں خالصتاً قربتاً اللہ انجام دیتے ہیں، حتیٰ عبادت خدا بھی جب کرتے ہیں نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے. حیدر کرار یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، انی عبدتک لا طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک، عبدتک لانی وجدت اہلا للعبادہ. اے اللہ، اگر میں تیری عبادت بھی کرتا ہوں تو نہ اس لیے کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے، نہ اس لیے کہ مجھے تیری جہنم کا خوف ہے، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تاکہ چونکہ میں تجھے اس عبادت کے لائق سمجھتا ہوں. یہ خلوص کا مقام ہے، یہ محبت خدا کا مقام ہے. اور آپ پڑھتے ہیں دعائے کمیل میں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، صبرت علی حر نارک کیف اصبر عن النظر الى کرامتک. اس سے پہلے ایک جملہ فرماتے ہیں، صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. اے میرے اللہ، اگر میں نے تیرے عذاب پر صبر بھی کر لیا تو تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں.
اللہ اگر میں نے تیری جہنم کی آگ کی حرارت کو برداشت بھی کر لیا تو تیری نظر کرامت سے محرومیت کو کیسے برداشت کروں گا؟ جب بھی کوئی عمل انجام دیا ہے خالص قربتاً، کسی معاوضے کی کوئی توقع، کسی سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، لیکن اس آیت کی روشنی میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ رسالت کا اجر مودت اہل بیت اطہار کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے آپ کی سیرت، دوسری طرف سے آپ کی تعلیمات، اور تیسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبی، یہ رسول جو تمام رسولوں کا سردار ہے، اس کا کردار بھی اتنا ہی بلند ہونا چاہیے۔ جبکہ قرآن کو جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو قرآن میں چند آیتوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے زمانے میں دین کی تبلیغ کرتے رہے اور خدا کا پیغام لے کر لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن قرآن یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے حضرت نوح کی زبانی، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، کہ میں اس عمل پر تم لوگوں سے کسی اجر کی کوئی توقع نہیں رکھتا، کوئی درخواست نہیں کرتا، میرا اجر اللہ پر ہے۔ ایک دوسری آیت میں پھر حضرت نوح سے نقل ہوا ہے، ما سألتکم من اجر فہوا ان اجری الا علی اللہ، کہ میں نے تم سے کسی اجر کی درخواست نہیں کی، میرا اجر اللہ پر ہے۔ حضرت ہود نے اپنے زمانے میں اپنے اسلامی دین کی تبلیغ کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کی زبانی بھی یہی نقل کیا گیا، ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، کہ یہ فریضہ جو میں نے انجام دیا ہے، اس فریضے کے بدلے میں تم سے کسی اجر کی درخواست نہیں کرتا ہوں، میرا اجر عالمین کے پروردگار پر ہے۔ اور پھر حضرت ہود سے ایک دوسری جگہ پہ یہ نقل ہوا، وما سألتکم من اجر ان اجری الا علی الذی فطرنی، میں تم سے کسی اجر کی درخواست نہیں کرتا ہوں، میرا اجر اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح حضرت لوط نے اپنے زمانے میں دین کی تبلیغ کی، خدا کا پیغام لے کر لوگوں تک پہنچایا، تو حضرت لوط کی زبانی بھی قرآن نے یہی نقل کیا ہے کہ آپ نے بھی فرمایا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اس فریضہ رسالت کو انجام دینے کے بدلے میں تم سے کسی اجر کی درخواست نہیں کرتا ہوں، میرا اجر اللہ پر ہے، پروردگار پر ہے، جو عالمین کا پروردگار ہے۔ حضرت شعیب نے اپنے زمانے میں تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا، آپ نے بھی یہی فرمایا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ حضرت شعیب نے، حضرت صالح نے، انہوں نے بھی اپنے اپنے دور میں دین تبلیغ کی، لیکن ہر ایک یہی کہتا ہوا نظر آیا کہ میں تم سے اس رسالت کے بدلے میں کوئی معاوضہ چاہتا ہی نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ ہمارے نبی تو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں نے یہ رسالت انجام دی ہے، مفت میں نہیں، مجھے اس کا معاوضہ چاہیے، اور وہ معاوضہ جو میری رسالت کا معاوضہ ہے وہ اہل بیت اطہار کی مودت اور محبت ہے۔ نعرہ حیدری، بابا سے بلند سلوات۔
دیکھتے ہیں واقعاً ایک دفعہ ذہن الجھ جاتا ہے کہ ہمارے نبی تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، دوسرے نبی کہہ رہے ہیں ہمیں اجر چاہیے نہیں، ہمارا اجر خدا پہ، اور ہمارے نبی جو سب کے سردار ہیں وہ کہتے ہیں مجھے چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ سوال ذہن میں اس وقت خلفشار پیدا کرتا ہے جب ہم قرآن کی اس آیت کے تمام الفاظ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ۔ اپنی پہلی گفتگو میں نے کہا تھا کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اس میں ہر لفظ کا انتخاب نہایت دقت سے کیا گیا ہے، اور پھر ان الفاظ سے ایک ایسا حسین امتزاج وجود میں آیا ہے جس نے اس قرآن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معجزہ بنا دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر ہم اس آیت کے تمام الفاظ پر دقت کریں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اسی آیت میں اس شبہے اور سوال کا جواب موجود ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے پیغمبر نے یہ درخواست کی ہی نہیں۔ ہمارے پیغمبر نے یہ درخواست کی نہیں، ہمارے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جو میں رسالت کا فریضہ انجام دے رہا ہوں مجھے اس کا معاوضہ چاہیے۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب تو کہہ دے، اے میرے حبیب تو کہہ دے، یعنی خدا کہلوا رہا ہے، خدا کہلوا رہا ہے اور اس کا رسول کہہ رہا ہے۔ یہ شبہہ، یہ سوال اس وقت پیش آتا اگر خود ہمارے رسول مانتے، اگر خدا نہ کہتا اور ہمارے رسول تقاضا کرتے۔ اب جب خدا نے کہہ دیا ہے، اگر وہ رسول کام نہ کرے تو وہ رسول نہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں اس رسالت کا اجر تم سے نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ رسول نے تقاضا نہیں کیا، رسول نے معاوضہ خدا نے منگوایا ہے، اور رسول نے اس کو بیان کیا۔ دیکھنا ہے کہ وہ آج جس کو خدا رسالت کا اجر کہہ رہا ہے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ خدا کہلوا رہا ہے، کہلوانے والا کوئی عام جیسا فرد نہیں، کوئی کسی علاقے کا سردار، کسی ملک کا کوئی حکمران نہیں، کسی ملک کا کوئی بادشاہ، دنیا کے حکمران نہیں، کوئی نبی بھی نہیں، بلکہ خالق اکبر کی ذات ہے۔ اب جب خالق اکبر کسی چیز کو کسی چیز کا معاوضہ قرار دے، اس کے سامنے تو ہر چیز دنیا کی ہے، وہ یقیناً ہر چیز کو دیکھے گا، ہر چیز کا وزن کرے گا اور دیکھے گا وہ کون سی چیز ہے جو میرے رسول کی رسالت کا اجر قرار پا سکتی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس سے کسی چیز کی ارزش ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتا اس کی کتنی ارزش ہے، اور اس کی غلطی سے مانگنی کچھ اور چیز تھی اور مانگ کچھ، معاوضہ کسی اور چیز کو قرار دینا تھا، قرار کسی سونا چاندی کو معاوضہ قرار دینا چاہیے تھا، لیکن مودت کو قرار دے دیا کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ ایسی ذات نہیں ہے، ذات وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور ہر چیز کی ارزش کا اندازہ بھی اس ذات کو ہے، وہ ذات کہلوا رہی ہے، اور پھر جس چیز کا
خاتم النبیین کی رسالت، یہ منصب الہی، اس منصب پہ فائز رسول کوئی معمولی رسول نہیں ہے، ایسا رسول ہے اگر اس نے بات بھی کی ہے تو خالق اکبر نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ میرا رسول ایسا رسول ہے جو بولتا بھی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں ہے، اور یہ رسول جو اس منصب رسالت پہ فائز ہے، اتنی عظمت کا مالک ہے کہ اگر اس نے پتھر اٹھا کے شیطان کو مارا تو خالق اکبر نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے حبیب یہ پتھر جو تو نے اٹھا کے شیطان کو مارا یہ تو نے نہیں اللہ نے مارا، جس کے عمل کو اپنی طرف نسبت دی، اور جو اگر کسی گلی میں چلا، جس بازار میں چلا، اس کے بازار کی قسم کھا کے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے اس شہر کی قسم جس شہر میں میرا حبیب چلتا ہے، اگر چادر اوڑی کہا یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر، یہ رسول کوئی معمولی رسول نہیں ہے، جس کی بات کی ضمانت بھی خدا نے دی، جس کے عمل کی ضمانت بھی خدا نے دی، جس پر اگر کسی نے بیعت کا ہاتھ رکھا تو خالق اکبر نے قرآن میں یہ کہا کہ اے میرے حبیب جو تیرے ہاتھ میں بیعت کا ہاتھ دے رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں معاوضہ قرار پا رہی ہے، کوئی معمولی چیز کہلوانے والا خدا، وزن کرنے والا خدا، جس چیز کا معاوضہ قرار پا رہی ہے وہ ہے رسالت، اور اس رسالت کے منصب پہ فائز رسول، تمام رسولوں کا سردار۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی، یہ معاوضہ جن ہستیوں کے ساتھ مربوط ہے ان کے مقام کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا کہ ان کا کوئی ثانی اور نظیر نہیں ملتا، بس ہر چیز با ارزش اور با اہمیت، خدا کا کہلوانا، رسالت، قربہ اور درمیان میں مودت۔ اندازہ لگائیے جس کے دل میں مودت اہل بیت اطہار ہو اس کی ارزش کا اندازہ آپ خود لگا لیجیے۔ یہ مودت اہل بیت جس کو خدائے متعال نے خاتم النبیین رسالت کا اجر قرار دیا، اس کی کتنی عظمت ہوگی، کتنی اس کی قدر و قیمت ہوگی۔ آیا کوئی انسان ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اس کی ارزش اور اہمیت کو سمجھ سکتا ہوں؟ ممکن نہیں ہے۔ میرے دوست، مودت اہل بیت ایک عظیم سرمایہ ہے جو خدا کے خاص فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہوا۔ اس نعمت عظمیٰ پر ہم اپنے خالق کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اس عظیم سرمائے کو آسانی کے ساتھ ہاتھ سے جانے مت دیجیے۔
فقط مودت کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں، فقط اپنے آپ کو حبدار اہل بیت اطہار کہہ دینا اور کہلوا لینا کافی۔ معیار مودت اہل بیت اطہار کا یہ ہے کہ ہمارے کردار اور عمل میں یہ محبت نظر آئے۔ مودت عام سی محبت کا نام نہیں ہے، مودت اس محبت کو کہتے ہیں جو انسان جب اپنے محبوب سے کرتا ہے تو پھر اپنے محبوب کے دستورات کو ذہن میں رکھتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتا، اپنے منافع اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر کسی سے محبت کرنے کا نام مودت ہے۔ کیا آیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا کردار اس بات کی گواہی دے رہا ہے جو ہم اپنے آپ کو محبین اہل بیت کہتے ہیں، کیا واقعاً اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر کبھی ہم نے اپنی زندگی ان کی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے یا نہیں؟ یہ وجہ ہے کہ شروع میں میں نے تاکید کی تھی، یہ جو فرصت ہے، فرصت محرم کوئی معمولی فرصت نہیں ہے، پلاننگ کی ضرورت ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ مصروف ہیں، بعض لوگ مجبور ہیں، چاہتے ہیں لیکن نہیں آ سکتے، تڑپ دل میں موجود رہتی ہے، لیکن خدا را جب تک یہ تڑپ موجود ہے پلاننگ کیجئے۔ محرم کا چاند جیسے ہی نظر آئے اس فرصت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیجیے۔ اپنے اوور ٹائم ہے تو پہلے لگا لیجیے، بعد میں لگا لیجیے، ایسا زمینہ فراہم کرنے کی کوشش کریں کہ کوشش تو کرنی چاہیے، کوشش کریں کہ آپ اس فرصت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ لیکن اگر کوشش نہ کی تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد یہ تڑپ ختم ہو جائے گی، ایک عادت سی بن جائے گی۔ لہٰذا جب تک یہ نعمت خدا نے ہمیں دے رکھی ہے اور ہمارے دل میں موجود ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا کر ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھرپور استفادہ کریں، چونکہ یہ کوئی معمولی سرمایہ نہیں ہے۔ امام نے بتایا ہے، واقعہ میں بعد میں بیان کروں گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، کہ معصومین نے واضح طور پر اپنے ماننے والوں کو بتا دیا ہے کہ یہ مودت جو ہمارے ساتھ ہے کس قدر عظیم سرمایہ ہے، بس یہ عظیم نعمت، اس کا ہمیں جتنا ہم کر سکتے ہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنی ماں، اپنے والد کے اس عظیم احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، جن کی گودوں میں رہ کر ہم نے مودت اہل بیت اطہار کو سیکھا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر سال، ہر آنے والے سال پہلے والے سال سے بڑھ کر اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کے نزدیک کریں، ان کی خوشی کے ساتھ خوشی منائیں، ان کے غم کے ساتھ غم۔ چونکہ معصومین فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں، شیعتنا یفرحون مع فرحنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشی کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اور ہماری غم کے ساتھ غم ہوتے ہیں۔ ان دنوں کو فراموش نہیں کرتے جن دنوں میں ہم پہ مصائب کے پہاڑ لائے گئے۔ محرم کے ایام انسان کی اس انداز میں تربیت کرتے ہیں، باقی ایام
اس انداز اس میں ایسی ایسی قربانیاں نظر آتی ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے جن کی مثال پوری دنیا میں نہیں نظر آتی. ان کا مقام بھی بہت بلند تھا اور ان پہ جو مصائب اٹھائے گئے ان کی بھی مثال نہیں ملتی. حسین نے خدا کی رضایت اور خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. حتیٰ اپنی پردہ دار بہنوں کو بھی ساتھ لیا, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لیا. 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پہ پہنچے. آج 8 محرم ہے. 7 محرم کو سادات پہ پانی بند کر دیا گیا. میں نے بہت آسانی سے کہہ دیا ہے نا. آج دوسرا دن ہے, پانی بند ہے. آپ مومن ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں. وہ گرمی کا موسم تھا. ایک دن کی پیاس انسان کو نڈھال کر دیتی ہے. آج دوسرا دن ہے, سادات پہ پانی بند ہے. کوئی پانی دینے والا نہیں. اسی طرح دن پیاس کی حالت میں گزرتے گئے. وہ دن بھی آیا, خدا کسی کو وہ دن نصیب نہ کرے. روزے عاشور, زوال کا وقت ڈھلا, قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. آپ کے اصحاب نذرانے شہادت پیش کر کے چل بسے. بلاخر وہ وقت بھی آیا جب شہنشاہ وفا امام حسین کے سامنے آ کھڑے ہوئے. کہنے لگے, اے میرے وقت کے امام, اب مجھے اجازت دیجیے. اب بچوں کی زبان سے, پردہ دار بہنوں کی زبان سے العطش العطش کی صدائیں نہیں سن سکتا. ارباب اعضاء زبان حال یہی کہہ رہی ہے. جب حضرت عباس آگے بڑھے, امام حسین سے اذن طلب کیا تو آپ نے یقیناً بچوں کی پیاس کو یاد کیا, پردہ دار بیویوں کی پیاس کو یاد کیا, ان کا واسطہ دیا. کہا, امام اب مجھے اجازت دیجیے, میں بھی میدان کی طرف جاؤں اور نذرانہ شہادت پیش کروں. لیکن تاریخ اور مقتل کی کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی. کہا, عباس اگر تجھے شہادت کا شوق ہے, اگر تو میدان کربلا کی طرف جانا چاہتا ہے تو چلا جا, لیکن جنگ کے لیے نہیں. اگر ہو سکتا ہے چند گھونٹ پانی پلا. یہ شہنشاہ وفا جس نے کبھی امام کو بھائی کہہ کے نہ پکارا تھا, جس کی ماں نے ایسی تربیت کی تھی, کبھی امام کو اپنا بھائی نہیں کہا, ہمیشہ غلام کہہ کر پکارا کرتے تھے. جب امام نے دستور دیا تو عباس نے یہ نہیں کہا, امام میں آپ کے
کے حکم کی پیروی نہیں کرتا، فرمایا وقت کے امام ٹھیک ہے میں پانی کے لیے جاتا ہوں، جنگ نہیں کروں گا۔ ارباب اعظم آپ میں آئے، آپ نے مشکیزہ لیا، حضرت سکینہ کو اپنے چچا سے خصوصی محبت دی۔ ارباب اعظم حضرت سکینہ آگے بڑھی، چچا سے انتظار کی، چچا آگے بچوں کو دیکھے، ہم تو بچوں سے بھی برداشت نہیں ہو رہا، الاتش الاتش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ارباب اعظم حضرت عباس نے حضرت سکینہ کو دلاسا دیا، سکینہ دیکھو میں پانی کے لیے جا رہا ہوں۔ ارباب اعظم حضرت عباس خیمے سے باہر نکلے، جو ہی کربلا کی طرف روانہ ہونا شروع ہوئے تو حضرت زینب جلدی سے خیمے سے باہر آئی، کہنے لگی اے عباس کربلا کی طرف جانے سے پہلے میری ایک بات سنتے جائیے، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ علامہ نقن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت زینب آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہا عباس بیٹھ جاؤ، حضرت عباس بیٹھ گئے۔ حضرت زینب نے کہا عباس مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں چاہتی ہوں آپ کو سنا دوں۔ حضرت عباس کہنے لگے میری آقا زادی کیا حضرت زینب نے کہا اے عباس میں بہت چھوٹی تھی، میرا سن بہت چھوٹا تھا، میں اپنے بابا علی کی گود میں بیٹھی تھی، ایک دفعہ ہوا کا جھونکا آیا، میرے سر سے
प्यास से अब्बास की हालत भी बुरी हो चुकी थी। पानी को हाथों में लिया, इरादा किया पानी पी लूं, लेकिन जब इरादा किया फौरन सोचा मेरा ईमान तो प्यासा है, मेरी आज़ादी तो प्यासी है, छोटे बच्चे तो प्यासे हैं। अरबाब हिम्मत नहीं पड़ी, पानी को नोश फरमाए। इसी तरह तशनाई तब हजरत अब्बास ने मिश्कीज़ा पानी का भरा, खैमों का रुख किया। कोशिश है मिश्कीज़े को खैमों तक पहुंचा दे, लेकिन कौम अश्किया में क्या आवाज आ रही है कि अब्बास का रास्ता रोक लो, पानी खैमों तक ना पहुंचने पाए। अरबाब आज़ा हर फौजी आगे बढ़ा, किसी ने तीर का निशाना बनाया, किसी ने नेज़ा मारना शुरू किया। अरबाब आज़ा हजरत अब्बास का एक बाजू कलम हुआ, मिश्कीज़ा दूसरे बाजू में डाला, दूसरा बाजू भी कलम हुआ और मिश्कीज़े को दांतों में लिया। कोशिश ये है कि पानी खैमों तक पहुंच जाए, मेरे बाजू ना रहे तो ना रहे, लेकिन पानी ज़ैनब उम्मे कुलसूम सकीना तक पहुंच जाए। अरबाब आज़ा एक दुश्मन ने सामने से मिश्कीज़े में तीर मारा, पानी बह गया, पानी का बहना था। हजरत अब्बास से ज़ीन छूटी, ज़ीन छूट जाती, अलम अब्बास फ़ज़ा में लहराने लगा। इमाम हुसैन से खैमा छूटा, ज़ैनब से खैमा छूटा। हजरत अब्बास की तरफ बढ़े, हजरत अब्बास के अलग को इमाम ने उठा था।